بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور آپ جو تیاری کر رہے ہیں پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان امتحانات میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا یہ لیکچر انیشل ٹیسٹ اور ISSB کی تیاری کے حوالے سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ تمام اسٹوڈنٹس جو پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کی پریپریشن کر رہے ہیں امتحانات کے لیے، ان کے لیے یہ لیکچر بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کو سنیں اور اس کا لنک آگے ضرور شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور جو اسٹوڈنٹ نئے ہیں میرے چینل پہ ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسٹوڈنٹ نیچے میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے 034459695150، اس پہ آپ مجھے واٹس ایپ کر کے میرا جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں، ضرور کیجئے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس کو جو گروپ کا حصہ ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اسٹوڈنٹ کو ضرور کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا فرسٹ کویسچن ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں، تو علامہ اقبال کے بارے میں آپ کو اچھا خاصا نالج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، تو اپنے قومی شاعر سے بھی محبت ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ امپورٹنٹ کویسچن ہیں جو انٹرویو میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، انیشل ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں۔ فرسٹ کویسچن ہے، علامہ اقبال کی سب سے پہلی تصنیف کا نام بتائیے۔ جی، علامہ اقبال کی سب سے پہلی تصنیف کا نام ہے علم الاقتصاد۔ علم الاقتصاد علامہ اقبال نے کس شخصیت کی تحریک پر تحریر کی تھی؟ جواب ہے پروفیسر آرنلڈ۔ علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ ایک طویل مثنوی ہے، اس مثنوی کا نام بتائیے۔ آنسر ہے اسرار خودی۔ اسرار سر کی جمع ہے، سر کا مطلب راز، الف پہ زبر ہے، جب اسرار پڑھتے ہیں تو اسرار ہی پڑھنا چاہیے، اسرار نہیں پڑھنا اس کو، ٹھیک ہے؟ اسرار خودی پہلی بار کس سال میں شائع ہوئی؟ 1915۔ اسرار خودی کے دوسرے حصے کا نام بتائیے جو بذات خود ایک علیحدہ کتاب ہے۔ جواب ہے رموز بے خودی۔ رموز بے خودی کا دیباچہ کس نے لکھا؟ خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ علامہ اقبال کے فارسی کلام کا تیسرا مجموعہ کون سا ہے؟ پیام مشرق۔ علامہ اقبال آپ کے چونکہ فیورٹ شاعر ہیں، قومی شاعر ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی 10th کلاس میں بھی اسٹڈی کیا ہے اور انٹر میں بھی علامہ اقبال کو اسٹڈی کیا ہے، تو علامہ اقبال کے کوئی سے 10 جو آپ کے پسندیدہ اشعار ہیں وہ ذرا سنائیے۔ جی، میں کچھ شعر سناتا ہوں، ضروری نہیں کہ یہ آپ یاد کریں، آپ اپنے شعر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہیں کا جہاں اور۔
تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گو ہے یگانہ۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہے کہ ڈیلی بیس پہ ایک ٹاپک دیا جاتا ہے ڈسکشن کے لیے یا لیکچریٹ کے لیے، جس پہ آپ اپنے خیالات کا اظہار ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرتے ہیں، اور پھر واٹس ایپ پہ جو مجھے ویڈیو ملتی ہیں آپ کی جانب سے، تو ان تمام ویڈیوز کو میں دیکھتا ہوں اور دیکھ کے جانچ پڑتال کر کے اچھی ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ میں اپلوڈ کرتا ہوں اپنے چینل پہ، جن سے تمام معاشرے کو فائدہ پہنچ سکے، اور اعلیٰ سوچ سے دوسروں کو جتنا مستفید کر سکتے ہیں اتنا ہی کم ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ ویڈیو مجھے سینڈ کیا کریں، اپنے خیالات کا اظہار کیا کریں کانفیڈنس کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جہاں بھی سمر جائے گا اور آنے والا جہاں بھی سمر جائے گا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے، کیا آج کا نوجوان اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شہین ہے یا نہیں ہے۔ اس ٹاپک پہ کافی اسٹوڈنٹ نے مجھے ویڈیو سینڈ کی ہیں، کافی جانچ پڑتال کی ہے میں نے، اچھی ویڈیوز کو میں نے سلیکٹ کیا ہے اور اپلوڈ کروں گا میرے خیالات کے بعد، پھر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں گے، یقیناً آپ اسٹوڈنٹس کے خیالات سے خوش ہوں گے اور انہیں اپریشیٹ کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے انشاءاللہ تعالی، مجھے امید ہے۔ چونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سر اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا کریں، اس لیے میں بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں، گائے بگائے اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ میری کیا سوچ ہے، میں کیا سوچتا ہوں۔ تو جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں آج کل کے، کیوں میرا رابطہ زیادہ تر نوجوان نسل کے ساتھ ہے، اور میں چونکہ ٹیچر ہوں، اور ایسا ٹیچر ہوں جو چاروں صوبوں میں پڑھا چکا ہوں، الحمدللہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں جاب کر چکا ہوں، اور کافی میرے اسٹوڈنٹس پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیرہ بگٹی تک میں نے ٹیچنگ کی ہے، وانا تک میں نے ٹیچنگ کی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہارڈ ایریا کی بات کی جائے تو۔ اس کے علاوہ پشاور سے لے کے کراچی تک الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ تو نوجوان اسٹوڈنٹ، ٹین ایج کے اسپیشلی جو بچے ہیں وہ ان ٹچ ہیں میرے ساتھ، اسٹوڈنٹس میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں۔ تو ان کو جب میں دیکھتا ہوں، ان کی سوچ کو دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، ان کے کریکٹر کو دیکھتا ہوں، ان کی ذہنیت کو پڑھتا ہوں، ان کی شخصیت کو جانچتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی روٹین کو دیکھتا ہوں، ان کے عمل کو دیکھتا ہوں، ان کی گفتگو سنتا ہوں، ان کے خیالات سے آگاہ ہوتا ہوں، ان کی سوچ کو جب میں پرکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آج کے نوجوان واقعی علامہ اقبال کے شہین ہیں۔ ان میں وہ تمام تر خوبیاں، خصوصیات، کوالٹیز موجود ہیں جو اقبال کے شہین میں پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے نوجوان نسل کے لیے یہ علامت استعمال کی تھی شہین پرندے کی۔ کسی نے پوچھا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ شہین جو پرندہ ہے آپ نے کیوں نوجوانوں کے لیے استعمال کی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ متوکل ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شہین کی علامت علامہ اقبال نے مرد مومن کے لیے بھی استعمال کی ہے، یہ آپ کے نالج میں ہونی چاہیے بات، مرد مومن اور شہین دونوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو مرد مومن ہے وہ مردار نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، حلال روزی تلاش کرتا ہے، اس طرح شہین میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کمبائن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں دیکھتا ہوں شہین کی مرد مومن میں پائی جاتی ہیں اور مرد مومن کی شہین میں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ بات کہ متوکل ہے، گھونسلہ نہیں بناتا، یعنی کہ دنیا دار نہیں ہوتا، شہین پرندہ دنیا سے محبت نہیں کرتا بلکہ اس میں توکل ہے، ٹھیک ہے، رزق جمع نہیں کرتا۔ تو جو مرد مومن ہے وہ بھی متوکل ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دلیر پرندہ ہے، مردار نہیں کھائے گا، کسی کا مارا ہوا نہیں کھائے گا، خود شکار کرے گا، زور بازو پہ بھروسہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے، سوچ اس کی اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان کی جو سوچ ہے، مرد مومن کی جو سوچ ہے وہ اعلیٰ اور بلند ہونی چاہیے شہین کی طرح۔ تو الحمدللہ میں جب دیکھتا ہوں پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو
تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ واقعی علامہ اقبال کے شہیں جو ہیں یہ موجود ہیں، اور ان کی سوچ بڑی پازیٹیو ہے. اپریشیٹ کرتا ہوں، بڑا میں انسپائر ہوتا ہوں. اپنے اسٹوڈنٹ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. دن رات اسٹوڈنٹ محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. محنت کا جذبہ ان میں موجود ہے، ایمانداری ہے ان میں. سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے نوجوانوں میں ایمانداری ہے، بہت زیادہ ایماندار نسل ہے. الحمدللہ میں مایوس نہیں ہوں، اپنے نوجوانوں پہ بڑا ٹرسٹ ہے مجھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور آنے والی جو نسلیں ہیں پاکستان کو ترقی کی راہ پہ مزید گامزن کریں گی انشاءاللہ. تو سب سے بڑی جو خوبی میں نے دیکھی ہے نوجوانوں میں وہ ہے دلیری اور ایمان. اور جو شخص دلیر ہوتا ہے اس میں ایمان بھی ہوتا ہے، جس میں ایمان ہوتا ہے وہ دلیر بھی ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ عبادت جو کرتے ہیں ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، مسجدیں نوجوانوں سے بھری پڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عمرے پہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھ پہ، تو میں وہاں دیکھتا ہوں، جب میں عمرے پہ جاتا ہوں تو نوجوان زیادہ تر دیکھتا ہوں، جو پاکستانی نوجوان ہیں عمرہ کر رہے ہوتے ہیں. محبت ان کی نظر آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک جو محبت عشق ہے وہ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو نوجوان نسل ہے پاکستانی، ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شدت کی محبت پائی جاتی ہے. اور آپ کے سامنے مثالیں ہیں، آپ کے سامنے بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں. عامر چیمہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. غازی علم الدین شہید کی مثال آپ کے سامنے ہے. عامر چیمہ ساروکی سے جن کا تعلق ہے شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کے تحت، ٹھیک ہے، ان کا پورا کریکٹر آپ کے سامنے ہے. اور یہ خوبیاں تمام نوجوانوں میں 90% سے زیادہ ہماری نوجوان نسل میں یہ خوبیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے. کریکٹر والے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، دلیر ہیں، نمازی ہیں، تلاوت کرتے ہیں. اور ایسے نوجوانوں کو بھی میں جانتا ہوں جو عین جوانی میں تہجد گزار ہیں، تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں اور اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میرے علم میں ایسے ہیں نوجوان پاکستان کے اندر جو بہت نیک ہیں، متقی ہیں الحمدللہ. اور انہی نوجوانوں کی وجہ سے، متقی لوگوں کی وجہ سے یہ ملک قائم و دائم ہے. اس کے علاوہ ہمارے نوجوان نسل میں غیرت بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. غیرت ایمانی جسے کہتے ہیں، غیرت ہونی چاہیے، غیرت مند ایک نوجوان کو ہونا چاہیے. تو غیرت ایمانی بہت زیادہ ہے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انتہائی، جتنا پاکستانی نوجوانوں میں میں سمجھتا ہوں شاید ہی کسی میں ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو جذبہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دلیری ہے، ٹھیک ہے. جب بھی پاکستان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو ہماری نوجوان نسل جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہاتھ بلند کرتی ہے اپنا تن من دھن اس دھرتی پہ قربان کرنے کے لیے الحمدللہ. اس لیے جو ہمارا دشمن ہے وہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا پاکستان کی جان. انہیں پتہ ہے کہ اس دھرتی میں، اس سرزمین میں، اس پاکستان میں، اس خوبصورت وطن میں بسنے والے جو نوجوان ہیں وہ علامہ اقبال کے شہیں ہیں، اور یہ شہیں ہمیں چھوڑیں گے نہیں. ہماری نوجوان نسل اپنے وطن پہ مر مٹنے کے لیے قربان ہیں، اور اسی لیے پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس جوائن کرتی ہیں کہ شہادت کا جو مقام ہے وہ ان کی نظر میں ہے. اور ہمارے سپاہی جب لڑتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں اگر، تو گولی سینے پہ کھا کے فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ. کبھی پیٹھ نہیں دکھاتے میدان جنگ میں. ہر جگہ پاکستان کا جو سبز ہلالی پرچم ہے اس کو بلند سے بلند فضاؤں میں لہرانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. ہمیں فخر ہے اپنی نوجوان نسل پہ. اور یہ کوئی کتابی بات میں نہیں کر رہا، یہ دل سے بات کر رہا ہوں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جذبہ ایمانی اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں ہمارے نوجوانوں کے سینے. ان کے دل دھڑکتے ہیں اس وطن کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اور ہمیں فخر ہے اپنے نوجوانوں پہ، اور فخر ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہمارے نوجوانوں میں عقابی روح ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو اسٹوڈنٹس، نوجوان جو ہیں یہ قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں. نوجوان نسل قوم کا قیمتی سرمایہ ہوا کرتی ہے. ان کی محنت سے نہ صرف اس قوم کا مقام بلند ہوتا ہے بلکہ آنے والی نسلیں انہیں اچھے لفظوں میں یاد کیا کرتی ہے. اور وہ قومیں کبھی سرنگوں نہیں ہوتی جن کے جوانوں کے حوصلے، بلبلے، جذبے آسمان کی مانند بلند اور پہاڑ کی مانند مضبوط ہوا کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں نوجوانوں کو بیداری کا راستہ دکھایا، کبھی شہیں اور کبھی عقاب کہہ کر ان کے جذبوں کو توانائی بخشی. اور یہ بھی میں کہوں گا کہ جس قوم کے جوان نگاہ بلند اور جذبہ صادق کے قائل ہوتے ہیں اور شہینی صفات رکھتے ہیں، محنت اور جفاکشی جن کا شیوا ہو، وہ قوم عزت اور دولت کا تاج ضرور پہنتی ہے. وہ قوم ترقی ضرور کرتی ہے اور دوسروں پر سبقت ضرور لے جاتی ہے. اور اسٹوڈنٹس،
جس قوم کے اندر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بہادر لوگ ہوں، وہ قوم کبھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتی، اور اس قوم کی پگڑی کبھی نیچے نہیں ہو سکتی، اور اس قوم کا دشمن میلی آنکھ سے دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ باپ بہت خوش قسمت ہے جس کا بیٹا اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹس وہ ماں بہت عظیم ہے جس کی پرورش اور دعاؤں کا اثر اس کا جوان بیٹا عورت کی عزت کو دل کی گہرائیوں سے مانے، جو معاشرے میں وقار کی علامت ہوا کرتا ہے، جو حیا کی قبا کو اپنا نصب العین بنائے، جو ماں کے مقام کو سمجھے اور ہر خاتون کو عزت دے۔ الحمدللہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں شرم و حیا بھی ہے، اور خواتین کی جو رسپیکٹ کرتے ہیں، رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے یہ بھی موجود ہے الحمدللہ۔ اور ہماری جو نوجوان نسل ہے، ٹھیک ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے پاک وطن کی بقا و سلامتی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینا باعث فخر سمجھتی ہے، اور وہ بہن میں سمجھتا ہوں بہت فخر کرتی ہے جس کا بھائی اس کی ماں ہو، جو چادر اور چار دیواری کی قدر و منزلت کو سمجھتا ہو اور عزت و نموز پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جس قوم کے سپوت بہادر ہوں، جن کا جذبہ بلند ہوتا ہے، شاہینی صفات جن کے اندر موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ قوم کبھی سرنگوں ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں نوجوانوں کی تعریف کر سکوں، اپنے نوجوانوں کی ماشاءاللہ اتنے ان کے کریکٹر دیکھ کے، ان کی سوچ دیکھ کے، ان کے عمل کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ کن الفاظ سے میں اپنی نوجوان نسل کی تعریف اور ثنا کروں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے، آپ فرماتے ہیں جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اور یہ صرف لفاظی نہیں ہے، صرف شاعری نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل ہمارے نوجوان یہ دکھاتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ابھینندن کا جو حشر ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیسے ہمارے پائلٹ یہاں سے گئے جب دشمن نے میلی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، ان کے جہازوں کو کیسے تباہ کیا، ابھینندن کو کیسے اس کے جہاز اس کا طیارہ گرایا، ٹھیک ہے، وہ سارے دنیا حقیقت سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے۔ اور جب میں اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ کیسے افواج پاکستان کے لیے بےتاب ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے روز کالیں کرتے ہیں، بعض دفعہ میں ان کے کالیں سن کے تنگ بھی آ جاتا ہوں، اور پھر میسیج اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹس واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے، میں ہر میسیج کا جواب بھی نہیں دے پا سکتا، مجھے خود شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ لوگ اتنے محنت کر رہے ہیں پاکستان آرمی کو جوائن کرنے کے لیے، ایئر فورس کو جوائن کرنے کے لیے، نیوی کو جوائن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ میں آپ کو اپریشیٹ کے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ اور جو اسٹوڈنٹ بھی محنت کرتے ہیں، محنت کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے، تو آپ کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ مایوس بیٹا نہیں ہونا، بس مایوس بالکل نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، ٹھیک ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، آپ کی راہ میں ایسے لوگ بھی آ سکتے ہیں جو مایوسی پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو گمراہ بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ، ٹھیک ہے، آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ کو مرال بھی ڈاؤن کریں گے، جو نہیں چاہتے کہ آپ ترقی کریں، تو آپ نے بالکل کان بند کر لینے ہیں اور آنکھیں بند کر لینی ہیں، ان لوگوں کو نہ دیکھنا ہے نہ سننا ہے، ان کے لوگوں کی باتوں میں بالکل نہیں آنا، بلکہ محنت کرنی ہے، محنت کا جذبہ آپ کے اندر موجود ہے، اور یہ جذبہ انشاءاللہ تعالی ضرور کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی قسمت میں اگر آرمی نہیں بھی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ زندگی ختم ہوگی اگر میں آرمی میں سلیکٹ نہیں ہوا، اور آرمی نہیں بھی ہے تو آپ سول میں بہت اچھی پوسٹ پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایمانداری کو بیٹا نہیں چھوڑنا، آپ نے ایمانداری کو بالکل نہیں چھوڑنا، ایمانداری جہاں بھی جس مقام پہ بھی آپ ہیں ایمانداری کو مد نظر رکھیے۔ اور میں نے شروع میں بات کی کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے ہمارے نوجوانوں میں کہ آپ ایماندار ہیں، ابھی چھوٹی سی بات ہے ویسے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان کا کریکٹر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ابھی کوئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو مطلب بیچارے بہت غریب ہوتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ ان کا بہت پور ہے، تو مجھے کہتے ہیں سر ہمیں نوٹس بھجوا دیں، ٹھیک ہے، میں بعد میں آپ کو پیسے بھیج دوں گا، تو میں ان پہ ٹرسٹ کر کے نوٹس بھجواتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بھجوا دیں گے پیسے، اور الحمدللہ بھجوا دیتے ہیں، جب بھی ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، رقم ہوتی ہے، مجھے بھجوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ٹرسٹ میں کیوں ٹرسٹ کرتا ہوں اپنے نوجوانوں پہ؟ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ نوجوانوں کا کریکٹر ہے، ٹھیک ہے، ہمارے نوجوان کرپٹ نہیں ہیں، ہمارے نوجوان کریکٹر لیس نہیں ہیں، ہمارے نوجوان بے ایمان نہیں ہیں، ہماری نوجوان نسل غدار نہیں ہے، ہمارے نوجوان وعدہ خلاف نہیں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے حرام نہیں کھاتا، اسے پتہ ہے کہ حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا گیا 40 دن تک کے بعد قبول نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ ہمارے نوجوانوں میں اللہ کا ڈر ہے، اور جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈرتا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتے آدمی کو نجات،
تو الحمدللہ ہمارے نوجوانوں میں ایمان ہے، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، روزے رکھتے ہیں ذوق و شوق کے ساتھ. رمضان شریف جب آتا ہے کیسے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے شوق کے ساتھ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سامنے مثالیں ہیں. تو بہت میں پر امید ہوں اپنی نوجوان نسل سے، ٹھیک ہے. جو مایوسی پھیلاتے ہیں اور آپ کو مایوس کرتے ہیں ان کی باتوں میں بس آپ نے نہیں آنا. انشاءاللہ آپ محنت کرتے رہیں گے تو آپ ضرور 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 کامیاب ہوں گے زندگی میں. اور کامیابی اصل یہی ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ رہیں، اللہ کی محبت کے ساتھ آپ جئیں، اور اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ساتھ لے کے آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں. اس سے بڑی اور کامیابی میں سمجھتا ہوں ہو ہی نہیں سکتی. اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسٹوڈنٹس یہ میرا موبائل نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں اگر کسی کے پاس نہیں ہے، 0323916191. اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں سر ڈیٹ ہماری باز کی نہیں آئی، تو انشاءاللہ آ جائے گی، بے فکر ہیں. آپ آرمی کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے مطابق چیک کریں تو ڈیٹ آپ کی آ چکی ہوگی، نہیں آئی تو آ جائے گی. بے فکر ہیں، بار بار یہ میسیج نہ کریں مجھے، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد آ جائے گی ڈیٹ. اپنی آپ نے پریپریشن کرنی ہے اور اس نمبر پہ کال کر کے میرے سے آپ نوٹس بھی منگوا لیں. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انیشل نوٹس آف سر عمران ہے. یہ میں نے سر عمران سے لیے تھے، بہت اچھے نوٹس ہے. اس میں وربل بھی ہے، نان وربل بھی ہے اور اکیڈمک بھی ہے. یہ دیکھیں یہ وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے، اس میں نان وربل بھی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نان وربل ہے. اس میں اکیڈمک بھی ہے، یہ دیکھیں ٹیسٹ نمبر 1 ہے. اس طرح 89 پیجز ہے، اس میں بہت اچھے ہے. یہ سارے پریویس پیپر ہے. اور انشاءاللہ جو انیشل ٹیسٹ آتا ہے، اگر نیوی کا ہو، پی ایف کا ہو، پی ایم اے کا ہو، تو سارے ایم سی کیوز اسی سے ہی آتے. تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ بھی سر عمران کے نوٹس لے لیں، بہت پائیدار نوٹس ہے. آپ اس کو یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کا انیشل ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا. جی محمد حماد فرام پشاور. علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام محمد گلہ اشرف ہے، میں ریمیکا سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے اپنے ٹی سی سی انیشل ٹیسٹ کی تیاری کے لیے میں نے سر عمران سے جو ہے وہ نوٹس منگوائے ہیں. تو میں نے پشاور سے سر عمران سے میں نے نوٹس منگوائے ہیں، تو وہ مجھے آج ریسیو ہو چکے ہیں. تو میں نے ان کو ریڈس کیا ہے، تو بہت اچھے نوٹس ہیں اور کافی فائدہ مند ہے. اگر انیشل ٹیسٹ کی اگر تیاری کرنی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز کا نالج ہو، پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں اور اسلام کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو نالج ہو، ٹھیک ہے، سائنس فزکس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، تو یہ ان نوٹس کے اندر سر عمران نے بہت محنت کی ہے. بہت ہی سارے جو ہے وہ سوال اس نوٹس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے. وربل، نان وربل اور اکیڈمک پورشن جو ہے وہ ان نوٹس کے اندر ہے. یہ دیکھیں، یہ میں نے آج بھی جو ہے یہ منگوائے ہیں سر عمران سے. تو میں بھی آپ سب کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو ہے یہ نوٹس جو ہے سر سے منگوا لیں، تاکہ آپ لوگ اپنی انیشل ٹیسٹ کی اچھی سے تیاری کر کے اپنا انیشل ٹیسٹ دے سکیں. جی بھائیو، میں نے یہ نوٹس آئی ایس ایس بی کی پریپریشن کے لیے منگوائے ہیں سر عمران سے. تو میں گو تھرو کیے ہیں یہ نوٹس کافی اچھی طرح، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے مطلب اس کے علاوہ بھی ایک دو نوٹس اور بکس یوز کی ہیں آئی ایس ایس بی کی پریپریشن کے لیے. تو سب سے اچھے نوٹس ابھی تک مجھے یہی لگے ہیں، کیونکہ اس میں تمام وہ ایلیمنٹس موجود ہیں جو آئی ایس ایس بی والوں نے اپنے ویب سائٹ پر بھی بتائے ہوئے ہیں اچھی پریپریشن کے لیے، کہ کس طرح ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے ایس ایس بی کی. اور اگر میرے خیال سے تو یہ نوٹس لے لیے جائیں تو اس کے بعد کسی اکیڈمی، ایک تو اکیڈمی ویسے بھی منع کی جاتی ہے، لیکن اکیڈمی کی ضرورت بھی نہیں رہے گی ان نوٹس کے بعد، کیونکہ اس میں تمام ایلیمنٹس موجود ہیں اور اچھی ایگزامپلس کے ساتھ پریکٹس کے لیے بھی ایکسرسائزز موجود ہیں، گروپ ڈسکشن، پیچر سٹوری، تمام وہ چیزیں جو آئی ایس ایس بی میں پوچھی جاتی ہیں اور جو وہاں پر پریکٹس کروائی جاتی ہیں، جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے. میرے خیال سے تو اس میں اگر بندہ یہاں سے تیاری کرے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد اس میں کانفیڈنس بھی بلڈ اپ ہوگا وہاں پر گروپ ڈسکشن کے لیے، اور جن چیزوں میں وہ کانفیڈنس دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو. اور اس طرح اگر آپ پریکٹس کریں گے ان ایکسرسائزز کی، تو آپ کے لیے وہاں پر جو فرسٹ ڈے ہوگا انیشل ٹیسٹ کا وہ بہت ہی آسان ہوگا، اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس کافی زیادہ مٹیریل ہوگا جو آپ وہاں پر یوز کر سکتے ہیں. تو میرا مشورہ ہے سب بھائیوں کو جو بھی آئی ایس ایس پی کا ٹیسٹ دے رہے ہیں کسی بھی کیٹیگری میں، تو وہ ضرور یہ نوٹس لیں اور یہاں سے تیاری کریں. My name is Faisal Khan. I belong to Mansehra, and today my topic is about: Are our youth is the eagle of Allama Muhammad Iqbal? Yes, our youth is the eagle of Allama Muhammad Iqbal, because we have showed that we are the eagles of Allama Muhammad Iqbal. As we look to the squadron leader Hassan Siddiqui, we show that and how he shoot down to the jet of the India as they enter and
this 27th February and 2019. And as we look to the MM Alam, and as we look to the Rashid Minhas, so a lot of people, a lot of our youth, they show that they are the eagles of Allah Muhammad Iqbal. As we look to the right now Hamad Safi, and he is the only one person who is motivational speaker in a childhood, who is the first motivational speaker of the 12 years in the world. So that's why we can say our youth is the eagle of Allah Muhammad Iqbal. And may Allah give me opportunity, and inshallah it's my wishes, it's my habitation, I will show that I am also the eagle of Allah Muhammad Iqbal. And our nation was the eagle of Allah Muhammad Iqbal. Our nation is the eagle of Allah Muhammad Iqbal. Our nation will be inshallah the eagle of the Allah Muhammad Iqbal. So I have proud on myself that I am that being a Pakistani, and I have proud on myself that being the eagles of Allah Muhammad Iqbal. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अफसाल है और मैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आज का टॉपिक है कि हमारे नौजवान इकबाल के शाहीन आए हैं। जी बिल्कुल, मेरे नज़रिए के मुताबिक पाकिस्तान के जितने भी यूथ हैं, जितने भी लोग हैं, सभी बहुत मेहनती और टैलेंटेड हैं, लेकिन सिचुएशन और जगह का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे हैं, तो वो जो है उनको मजदूरी मेहनत करने पे हमें जो है मजबूर हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने अपना घर चलाना है, उन्होंने अपने जो घर के अखराजात हैं उनको उठाना है। तो इस लिहाज से वो जो हैं वो हमारे यूथ जो हैं वो इस तरह के काम कर रही हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं जो अपनी जो स्टडी इम्प्रूव कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम के अंदर बहुत ही टैलेंटेड है, एक विल पावर एक जनरेट है, क्योंकि मुसलमान के अंदर एक ईमानी ताकत होती है, क्योंकि हम लोग जो हैं हम एक खुदा को मानते हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, हम उसके मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे अंदर शर्म व हया है, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी इक़्तिदार हैं जो हमें इस्लाम ने सिखाई हैं, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें रहनुमाई मिलती है कि हमें आगे जाके किस तरह जो है अपने आप को पॉलिश करना है। सबसे बड़ी मोटिवेशन जो पुअर क्लास फैमिली होती है इनमें आगे जाने की होती है। मेरे नज़र के मुताबिक ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और इकबाल के शाहीन बन के दिखाते हैं वाकई। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम लोग, जितने भी यूथ हैं, जितने भी मेहनती लोग हैं, वो सारे अपने अपने काम में मेहनत कर रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो एजुकेशन में टॉप कर रहे हैं, कुछ लोग कमीशंस वगैरह में सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग सीएसएस कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक अच्छे जो है ना हमारी यूथ वो काम कर रही है और मेहनत के साथ आगे चल रही है। थैंक यू। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मर्सीफुल एंड बेनिफिशेंट। मेरी तरफ से मेरे टीचर सर इमरान और मेरे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, मेरा नाम काशान अली और मेरा ताल्लुक सिंध के शहर नवाबशाह से। और आज के टॉपिक का उन्वान है, क्या हमारे नौजवान अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैहि के शाहीन हैं। बेशक हमारे मुल्क के नौजवान पाकिस्तान के शाहीन हैं और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के शाहीन हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने बेशक अपनी शायरी से मुसलमानों के दिलों को मुनव्वर किया। उनको आज भी अगर हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैहि की शायरी सुनते हैं तो हमारे दिलों को एक अजीब रूहानी सुकून, रूहानी कल्बी सुकून नसीब होता है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैहि के और बहुत से शायरी के उर्दू के मुकालमे हैं। बांगे दरा, ज़रब कलीम, अरमगान एजाज़ और भी बहुत सारे हैं जिनको सुनते हैं तो एक रूहानी कल्बी सुकून नसीब होता है। और अल्लामा इकबाल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अदर ग्रेट पर्सनैलिटी सर सैयद अहमद खान और भी, इन्होंने इनकी जद्दोजहद, इनकी मेहनत से आज पाकिस्तान कायम वजूद के अंदर आया और इन्होंने एक अच्छा नज़रिया, एक अच्छी थॉट प्रोवाइड की, जिसकी मदद से पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का प्रोवाइड मशवरा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला ने दिया था। और कायद आज़म हमारे पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इनकी मेहनत से आज पाकिस्तान कायम वजूद में आया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला की शायरी सुनते हैं तो बहुत मज़ा आता है और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तान के, हम इस मुल्क के भी शाहीन हैं, हम अल्लामा इकबाल के भी शाहीन हैं बेशक। और क्या खूबसूरत अशार अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने मुल्क पाकिस्तान के लिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कहे। मेरे को एक याद आ रहा है कि अल्लामा इकबाल का शेर है कि मोहम्मद से वफ़ा तो तूने हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम हम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। यानी बहुत अच्छा अल्लामा इकबाल ने रहमतुल्लाह तआला ने पाकिस्तान के लिए काम किया और आज भी उनका नाम आता है तो हमें बेशक उनकी, आज भी उनका अगर जिक्र होता है तो वाकई दिस इज़ द ग्रेट पर्सनैलिटीज़ और अच्छे उससे हमारे को याद किया जाता है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह। और इसी बात से मैं अपने टॉपिक का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।